بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ آج ہمارے لیے بڑے خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جو بیت المقدس اور ارض القرآن مقامات قرآن کا سفر کر کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے نہ صرف سفر کر کے آئے ہیں بلکہ وہ گروپ کے لیڈر بھی تھے، اور پھر اس گروپ سے جا کے آئے ہیں جس گروپ سے ہم لوگ جانے والے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی جو ہے اپنا ویڈیو آف کر دیجئے تو بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب کے لیے ہماری درمیان تشریف رکھنا یہ ہمارے لیے بڑی خیر اور برکت کی بات ہے، اور جس سے ہم انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں آج کے ہمارے پروگرام کے آغاز کے لیے ہمارے ساتھی جو بزرگ ساتھی ہیں جو ہمارے سفر میں انشاءاللہ العزیز چلنے والے ہیں، جناب محترم الحاج محمد نواب صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے، درس قرآن سے جو ہے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ یہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، اور اس کے 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا جو ترجمہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ جو ہم نے برکت رکھی تھی اس کے ارد گرد تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب، وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے اسے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے یہ کہ نہ تم
پکڑو میرے سوا کسی کو بھی کارساز، یعنی اللہ کی تصدیق مضبوط پکڑیں. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کو جنہیں ہم کشتی میں سوار کیا تھا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا بندہ نہایت شکر گزار. وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، سرکشی بہت بڑی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولِيهَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَأُولِي الْبَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم نے مسلط کر دیے تم پر بندے اپنی نہایت سخت لڑائی والے، تو وہ گھس گئے شہروں کے درمیان قتل و غارت کے لیے. وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا، اور تھا یہ وعدہ پورا کیا. پاک ہے ذات اللہ اپنے بندوں کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سمیع بصیر ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 2. ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم سوا کسی کو بھی کارساز نہ ٹھہراؤ. وعلیکم اے السلام. ان لوگوں، آیت نمبر 3 ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا. آیت نمبر 4. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے، اور ہم بڑا ہی اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے. آیت نمبر 5 میں، پھر جب دونوں میں پہلا وعدہ لایا گیا تو ہم نے تم پر سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ فساد انگیز کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اس طرح سے جو اس کا یہ ہے تھوڑا جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں من آیاتنا، یعنی اپنی کچھ نشانیاں، اس میں اللہ تعالیٰ اسراء کا تذکرہ فرمایا ہے اور معراج کا ذکر. سورہ نجم میں اس کی تفصیل کے ساتھ آئی ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر معراج ہے. یہ اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم الشان معجزہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عالم بیداری میں ہی کرائی گئی، یعنی کہ لوگ بولتے ہیں خواب میں کرایا گیا یا ایسا کرایا گیا، نہیں، آپ کو جو ہے بجسد انصری، یعنی مطلب جو ہے میرا بیداری کے ساتھ کرائی گئی ہے. یہ خواب کا واقعہ یا کشف نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کفار کے لیے اس کے جھٹلانے کا تو کوئی جواز نہ ہوتا، لیکن کفار مکہ نے اسے جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب دور کر کے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، جیسا کہ حدیث میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر یعنی حتیم میں کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ان کے سامنے کر دیا.
اور اس کی طرف دیکھ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہوئے ان سوالوں کا جواب دے رہے تھے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کو بغور جو ہے دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور جو مفتی صاحب آئے ہیں ان سے بھی جو ہے معلومات کر کے ہمارا اس سفر میں جو ہے ہم بھی سفر کر کے ان پورے معلومات کو دیکھیں تاکہ ہم بھی اس سے سفر ہو جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، آپ نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ آج کے ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بھی کر دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، جس کو معراج کہتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سی نعت ہمارے ساتھی ہیں مفیض بھائی، خواجہ مفیض الدین سہیل کریم نگر سے ہیں وہ، ہمارے مفیض بھائی نعت سنائیں گے. مختصر سی نعت ہے، خواجہ مفیض الدین. مفیض بھائی جی بڑے نعت خواں ہیں، آپ شاعر بھی ہیں جی. خواجہ مفیض الدین سہیل. مفیض بھائی شروع کیجیے. السلام علیکم. انمیوٹ ہونے کے لیے بولیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، نعت ایک نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. جی ارشاد. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں آ رہی، ذرا قریب کر لیجیے. جی جی جی. جی. ہو شہ دین و محبوب رب آپ ہیں، ہو شہ دین و محبوب رب آپ ہیں، اور تخلیق کل کا سبب آپ ہیں، اور تخلیق کل کا سبب آپ ہیں. منبع علم و دین و ادب آپ ہیں، منبع علم و دین و ادب آپ ہیں، شان حکمت ہے امی لقب آپ ہیں، شان حکمت ہے امی لقب آپ ہیں. دین و دنیا کی ہر خیر ہے آپ سے، دین و دنیا کی ہر خیر ہے آپ سے، بادشاہ عجم اور عرب آپ ہیں، بادشاہ عجم اور عرب آپ ہیں. کیوں پریشان امت ہو روز جزا، کیوں پریشان امت ہو روز جزا، شافع روز محشر ہی جب آپ ہیں، شافع روز محشر ہی جب آپ ہیں. سید الانبیاء خاتم المرسلین، سید الانبیاء خاتم المرسلین،
شان ارفع ہے عالی نسب آپ ہیں، شان ارفع ہے عالی نسب آپ ہیں، انبیاء اولیاء اتقیاء جو بھی ہیں، انبیاء اولیاء اتقیاء جو بھی ہیں، سب کے آقا ہے، سب کی طلب آپ ہیں، سب کے آقا ہے، سب کی طلب آپ ہیں، آپ کی دید کا منتظر ہے سہیل، آپ کی دید کا منتظر ہے سہیل، اس کے دل میں فقط روز و شب آپ ہیں، اس کے دل میں فقط روز و شب آپ ہیں، اور تخلیق کل کا سبب آپ ہیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت بہترین نعت آپ نے سنائی ہے، اور ہماری روایت کے مطابق اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش ہو گیا۔ اور آج کا جو اصل ہمارا پروگرام ہے وہ حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب، صدر جمعیت علماء عادل آباد، اور پھر بیت المقدس کے سفر کے گروپ لیڈر، الہند کا جو گروپ گیا تھا اس کے گروپ لیڈر رہے ہیں، حضرت مولانا سے ہم استفادہ کریں گے۔ حضرت مولانا چونکہ عملی اعتبار سے بھی عمرے کے گروپ کو بھی لیڈ کر چکے ہیں، اور پھر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا جس گروپ سے عمرہ کا سفر بار بار فرماتے ہیں، اور پھر ابھی عرض قرآن اور بیت المقدس کا سفر فرمایا ہے، وہ الہند کا گروپ ہے، اور جس کے ذمہ دار جناب ہمارے شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کی بے چینی کا مجھے پورا اندازہ ہے کہ کافی بے چین ہیں حضرت مفتی صاحب سے سننے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی مفتی صاحب اپنے سفر کے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے، اور وہیں پر میں ہمارے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ اپنے سوالات اپنے ذہن میں رکھیے۔ ابھی مفتی صاحب جب عرض کریں گے، ابھی مفتی صاحب جب تفصیل سے بیان کریں گے، تب انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بھی آپ کے سوالات، آپ کے جواب، آپ کے ڈاؤٹس اگر کلیئر نہیں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب سے، اور پھر ہمارے درمیان جو انچارج ہیں جناب شریف صاحب الہند کے جو مینیجر ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو میں پورے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی مولانا عبدالغنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سفر بیت المقدس کے بارے میں ہمیں روشناس فرمائیں۔ یہ آپ کا میوٹ ہے شاید مفتی صاحب۔ جی ہاں جی اوپن ہو گیا۔ جی اب اوپن ہو گیا مفتی صاحب۔ جی بات شروع کریں۔ جی بسم اللہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ابھی چند دن پہلے ہمارا سفر ہوا بیت المقدس کا. بہت دنوں سے دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو آج جنرل سیکرٹری ہے، وہ میرے استاد ہے. 2019 میں ان کا سفر ہوا تھا اور انہوں نے واپسی کے بعد ایک سفر نامہ شائع کیا تھا. جمعہ کے سپلیمنٹ میں منصف کے شمع فروزاں کے عنوان سے ان کا مرکزی مضمون آتا ہے. اس میں لگاتار پورے سفر کی رودات بیان کی تھی. وہ پڑھنے کے بعد دل میں داعیہ پیدا ہوا، شوق ہوا. پہلے اس سفر کے تعلق سے معلومات نہیں تھی اور یہ ذہن میں تھا کہ وہ سفر آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لیکن مولانا کی رودات پڑھنے کے بعد جو ہے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں، اگر آدمی کرنا چاہے تو وہ سفر بھی کر سکتا ہے. بہرحال تمنا تھی اور لاک ڈاؤن سے پہلے ہی جو ہے کوشش بھی کی جا رہی تھی. یہ الہند ٹریول جو ہے ان سے میں تقریباً 4 سال سے جڑا ہوا ہوں. عمرے کے گروپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو ٹکٹ ویزا اکثر میں یہیں سے لیتا تھا. اور جناب شریف صاحب جو اس کے مینیجر ہے حیدرآباد آفس میں، ان سے بھی میرے گہرے تعلقات تھے اور وہی جو ہے اس وقت یہ گروپ بھی لے جاتے تھے. میری بھی تمنا ہوئی، میں نے خواہش کا اظہار کیا اور وہ تیار بھی ہو گئے. ایک گروپ کی تشکیل بھی چل رہی تھی لیکن درمیان میں جو ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے رکاوٹیں پیدا ہو گئی اور وہ منسوخ ہو گیا. جیسے حالات سازگار ہوئے تو پھر ان کو یاد دلایا گیا. الحمدللہ جو ہے وہ دن آیا 10 جنوری کا کہ ہم ایک گروپ کے ساتھ ہمارے جناب شریف صاحب الہند ٹریول کے جو مینیجر ہے حیدرآباد کے، ان کے جو ہے نگرانی میں یہ ہمارا سفر ہوا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے محترم مقام وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے. یہ الگ بات ہے کہ حرمین شریفین کے لیے جو ہے سفر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مسجد اقصی بیت المقدس کا سفر اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال یہ الہند ٹریول کے تھرو ہمارے لیے یہ مقدر تھا اور الحمدللہ ہمارا سفر ہوا. 10 جنوری کو ہماری روانگی ہوئی. تو ویسے تو جو وہاں کے فضائل ہے اور تفصیلات ہے وہ سب جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات مفتی آصف صاحب جو ہے دوسرا جو گروپ تشکیل دیا گیا ہے جس کی قیادت حضرت مولانا مفتی آصف صاحب ندوی قاسمی کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ بھی خوب تجربہ رکھتے ہیں. حرمین شریفین کی کئی ایک جو ہے ان کے سفر ہو چکے ہیں اور جو ہے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی قیادت میں ایک قافلہ تشکیل دیا گیا ہے اور وہ شاید 17 مارچ اس کی جو ہے تاریخ طے ہے اور 7 مارچ کی تاریخ طے ہے. تو جو حضرات ان کے ساتھ شریک سفر ہیں میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، آمین، اور ہر طرح کی رکاوٹ سے محفوظ فرمائے، آمین، آسانی اور عافیت کے ساتھ جو ہے یہ سفر مکمل فرمائے. آمین. جی، میں صرف اپنے سفر کی رودات تجربات کی روشنی میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جی مفتی. باقی تو آپ حضرات وہاں پہنچیں گے تو وہ سب جو ہے گائیڈ بھی ہوتا ہے، جناب شریف صاحب یا ان کے کوئی آدمی ساتھ ہوں گے اور مفتی صاحب بھی ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ فضیلتیں تو وہاں پر سنیں گے آپ. لیکن میں اپنے سفر کی رودات آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ جو تجربے مجھے ہوئے آپ سننے کے بعد اسی انداز پر اپنے سفر کی تیاری کریں. جی مفتی. بہرحال 10 جنوری کو صبح میں حیدرآباد سے فلئی ناز جو ہے فلائٹ کے ذریعے سے ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا. 8:30 بجے جو ہے فلائٹ اڑا اور تقریباً 4 گھنٹے کے فلائی کے بعد وہ جو ہے ریاض پہنچا. ریاض میں ہمارے لیے اسٹے تھا تقریباً 4-5 گھنٹے کا. مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ حضرات کے لیے بھی 7 مارچ کا فلائٹ بک ہو چکا ہے اور وہ براہ شارجہ شاید آپ حضرات کا سفر ہونے والا ہے. وہ الہند آفس میں ایک صاحب ہے جو ہے فیروز نام کے، ان سے میری بات ہوئی تھی. وہ بتا رہے تھے کہ 7 مارچ کا جو سفر ہونے والا ہے
وہ فلح ناس کے ذریعے سے نہیں بلکہ دوسرا فلائٹ ہے، اور وہ جو ہے براہ شارجہ جانے والے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے یہاں سے نکلے، یہ جو فلائٹس ہے وہ شارجہ والا بھی، فلح ناس بھی، یہ وہ فلائٹ ہے جس میں جو ہے کھانا عام طور سے نہیں ہوتا، وہ آرڈر دینا پڑتا ہے، اور آرڈر پر کھانا جو ہے جو لوگ آرڈر دیے پیمنٹ کرے ان کو جو ہے کھانا فلائٹ میں سپلائی ہوتا ہے۔ تو جن فلائٹوں میں میرا تجربہ ہے، جن فلائٹوں میں پہلے سے کھانا ہوتا ہے، جیسے ایئر انڈیا ہے، سعودی ایئر لائنس ہے اور گلف ایئر ہے، اس میں جو ہے کہیں کا بھی آپ سفر کیجئے، اس میں فلائٹ کی طرف سے تمام جو ہے مسافرین کے لیے کھانا فراہم کیا جاتا ہے، وہ تو صحیح اچھا ہوتا ہے، یعنی کھائے جیسا محسوس ہوتا۔ لیکن آرڈر پر جو کھانا آتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اور اپنے مزاج کے مطابق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر زیادہ اسٹے ہے آپ حضرات کا شارجہ میں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک وقت کا ٹفن سفر کے اعتبار سے جو ہے ساتھ رکھ لیں۔ وہاں پر ویسے ٹور کی جانب سے ایئرپورٹ پہ جو ہے کھانا فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایئرپورٹ پر کھانا اپنے مزاج کے مطابق نہیں مل پاتا، بہت زیادہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ویسے کھانا نہیں مل پاتا جیسے ملنا چاہیے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے، جتنے اس سفر میں شریک ہے ان سب سے کہ وہ ٹائمنگ معلوم کر لے، اگر زیادہ اسٹے ہے تو آپ جو ہے یہیں سے ایک وقت کا کھانا اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ جو ہے کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ بہرحال ہم لوگ رات میں جو ہے دوسرے فلائٹ سے ریاض سے جو ہے عمان پہنچے، جارڈن اردن اس کا جو ہے کیپٹل سٹی ہے عمان، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جارڈن کا ویزا اسٹامپ ہوتا ہے، یہاں سے اسٹامپ نہیں ہوتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ پورا جو سفر ہوتا ہے یہ جو ہے پہلے سے یہ شیڈول، یہ پروگرام جو ہے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو سپلائٹس ہے وہاں کے جو کمپنی والے جن سے ان لوگوں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے الہند وغیرہ کا، یہ لوگ ان کو پورا شیڈول، یعنی کس وقت ہمارا فلائٹ ہے اور ریٹرن فلائٹ کب ہے یہ، اور کس انداز پر ہم کو وہاں پر کتنے دن رہنا ہے، تو وہ لوگ وہاں پروگرام سیٹ کرتے، ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دے رہا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنی اپنی خواہش کے مطابق جہاں پر ہمارا دل زیادہ لگتا ہے بولتے کہ بھیا ایک دن زیادہ رکاؤ، اور جو ہے وقت یہاں پر ہم لگانا چاہ رہے، تو اصل میں یہ جو ہے الہند ٹریول والوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا، یہ پورا شیڈول وہاں پہلے سے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے تینوں کنٹریوں کے پورا پروگرام کو خود سیٹ کرتے ہیں، وہاں کے گائیڈ فکس ہوتے ہیں، بسوں کا انتظام پہلے سے جو ہے طے ہوتا ہے، ہوٹل پہلے سے بک ہوتے ہیں، اور ٹائمنگ بھی فکس ہوتے ہیں، ان کے اپنے شیڈول کے مطابق وہ جو ہے فائنل ہو جاتا۔ ہم وہاں جانے کے بعد یوں سمجھیے کہ ان کے حوالے ہو جاتے، وہ لوگ پورا سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی صبح میں نکلنا ہے تو یہاں سے جو ہے کیا کیا کن کن مقامات کی زیارتیں کرتے ہوئے دوپہر میں پہنچنا، فلاں جگہ پہنچیں گے تو وہاں کون سی اچھی ہوٹل ہے، وہاں کھانا جو ہے ہوگا دوپہر کا، پھر اس کے بعد کیا کیا زیارتیں ہونی ہے، اور شام میں کس وقت تک ہم جو ہے کہاں پہنچیں گے تو وہاں کا جو ہے کھانا ہونا ہے، پھر وہاں کی زیارتیں ہونی ہے، یہ سب جو ہے ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس سفر میں میں اپنے تجربے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی یہاں پر جس انداز پر زندگی گزار رہا ہے، یعنی طرز زندگی ہر ایک کا اپنا ایک معمول ہے، ناشتہ کرنے کا ٹائم ہے، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے، شام کے کھانے کا ہے، رات میں سونے کا وقت ہے، اور صبح میں جاگنے کا وقت ہے، یہاں پر اپنا ایک معمول ہوتا ہے ہر ایک کا۔ وہاں جانے کے بعد ہم اپنے معمول کو بالکل بھول جائیں گے، اور وہ لوگ جیسے سیٹ کریں گے اس کو فالو کریں گے، تو پھر ہم جو ہے تمام مقامات کی زیارت وقت پہ کر سکیں گے۔ تھوڑا بہت ہم لوگوں کو جو ہے بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں، اسی حساب سے جو ہے وہ جو جن ہوٹلوں میں کھانا مناسب ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، تھوڑا سا ہم کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات تو بہرحال ہم جارڈن پہنچے، جارڈن پہنچنے تک، ہوٹل پہنچنے تک تقریباً 10 ساڑھے 10 بج گئے تھے۔ وہاں ہوٹلوں میں جو کھانا ہوتا ہے اس کے ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں، جیسے 10 بجے تک رات کا کھانا چلے گا، تو ہم جب پہنچے تو کھانا کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کے لیے ہلکا سا جو ہے کھانا، یعنی رات کا کھانا ہمارے کمروں میں رکھ دیا گیا تھا، اور یوں سمجھیے کہ وہ سینڈوچ وغیرہ تھا، اور صبح سے جو ہے بھوکے تھے۔ ساتھ ہی وہاں پہنچنے کے بعد ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ پہنچنے کے بعد کھانا ہے، تو ہم پہنچے لیٹ، اس کی وجہ سے جو ہے کھانے کا نظام وہاں پر ختم ہو گیا،
تو کمروں پہ وہ ہلکی سی غذا رکھ دی گئی، تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا یہاں پر غذا ایسی ہی چلتی ہے؟ بہرحال ان کو سمجھایا اور بتایا گیا۔ دوسرے دن پھر جیسے ہی ہوٹل میں ہم نیچے کینٹین میں پہنچے تو جو کھانا وانا تھا اس سے جو ہے اطمینان ہوا کہ بھئی نہیں، وہ بے وقت پہنچنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ سب مراحل راستے میں آتے رہتے ہیں، بس ہم کو پوری طرح سے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا ہمارا سفر ہو جائے اور وہاں کچھ عبادت کا موقع مل جائے۔ اس درمیان میں جتنی کھانے کے لائن سے، رہنے سہنے کی لائن سے تکلیفیں آئیں گی، ہم اس پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ پوری بشاشت کے ساتھ بیت المقدس کا سفر بھی ہوگا، اللہ نے چاہا تو مسجد اقصیٰ میں عبادت کا موقع بھی ملے گا۔ تو بہرحال رات وہاں پر ہم نے قیام کیا اور صبح ناشتے، رات میں ہم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ صبح 7 بجے جو ہے ناشتے کے لیے تیار ہو کے پہنچ جانا ہے۔ عام طور سے لوگ جو ہے صبح اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے تو پریشانی ہو رہی تھی اور جو ہے اٹھانا پڑا تھا بار بار کمروں پر جا کر۔ بہرحال وہ آ گئے بادل ناخواستہ سے ہی، ناشتہ کیے اور فوراً جو ہے بس میں سوار ہو گئے۔ ہر بس میں جو ہے گائیڈ ہوتا ہے اور وہ انگلش جانتا ہے اور عربی، دونوں زبانیں خوب جانتے ہیں وہ لوگ، اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی رہبری رہنمائی جو ہے کون سی زبان میں ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ، مفتی صاحب چونکہ ساتھ میں ہے، عربی میں اگر ہوئی تو میری رائے ہے کہ عربی میں ہو تو مفتی صاحب جو ہے سن کر اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بہت اچھے انداز پہ کریں گے تو صحیح سمجھ میں آئے گی بات۔ بہرحال اگر پورے سب لوگ جو ہے انگلش جانتے ہیں اور انگریزی میں سننا چاہتے ہیں تو وہ گائیڈ جو ہے دونوں زبانیں عام طور سے جانتے ہیں۔ بہرحال بس سے نکلے ہم لوگ تو جارڈن میں سب سے پہلے اصحاب کہف کے غار پہنچے اور وہاں پر زیارت ہوئی، اور جو ہے اس کے بعد وہاں سے نکلے تو جنگ موتا جہاں پر ہوئی وہاں پر اس میدان میں پہنچے، اور اس سے آگے اس جنگ میں 3 صحابہ معروف تھے جن کی شہادت ہوئی، حضرت زید بن حارثہ اور دوسرے حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حضرت جو ہے عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تینوں جلیل القدر صحابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے کہ ان کی اس جنگ میں شہادت کے اشارے بھی کر دیے تھے۔ بہرحال وہ میدان پر لے جایا گیا، چلتے چلتے وہ میدان دیکھے، پھر آگے ان تینوں کے مزارات ہے، مقبرے ہیں، اور وہاں پر عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی تو ایک جگہ ہے، یہ حضرت جعفر طیار اور زید بن حارثہ وہ جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے، اور ان تینوں میں سے ایک کی مزار تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ گائیڈ جو ہے وہاں پر ان کی زیارتیں کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر بھی لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا، تقریباً 2-2:30 بج گئے تھے، لوگوں کو بھوک بھی بہت تڑاکے کی لگی تھی، لیکن پروگرام پہلے سے سیٹ تھا۔ وہاں سے ہم کو ڈیڈ سی لے جایا گیا، بحر مردار۔ وہ بحر مردار درمیان میں جو ہے ایک سمندر ہے ڈیڈ سی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نمک بہت زیادہ ہے، اس لیے اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں۔ لوگ بھی وہاں پر تیرتے ہیں تو وہ اوپر ہی جو ہے جیسے پلنگ پہ سوئے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے جو ہے ہوتے ہیں، اندر نہیں ڈوبتے، کوئی چیز کو قبول نہیں کرتا سنا۔ اور وہاں پر کوئی چیز یعنی مچھلی وغیرہ کوئی بھی جو ہے زندگی نہیں رہتی، بالکل وہ سمندر میں جو ہے نمک حد سے زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کی خصوصیت ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے قریب میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی، جن پر برائی کی وجہ سے سخت ترین عذاب آیا تھا۔ قرآن پاک میں وہ پورا تفصیل سے واقعہ مذکور ہے، یعنی اس زمین وہاں پر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، وجعلنا عالیہا سافلہا، یعنی اس زمین کو اوپر لے جا کر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے الٹ دیا تھا۔ تو وہ بستی بھی وہیں قریب میں ہے، وہ بعد میں ہم لوگ دیکھے، اس وقت تو نہیں دیکھ سکے۔ اور کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ وہ عذاب کے بعد یہ سمندر وجود میں آیا، لوگ اس میں نہاتے بھی ہے، اور کہنا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اس میں جو لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو بہت ساری جلد کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہرحال کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، لوگوں کے زبانی باتیں ہیں، لیکن قرآن حدیث سے جو چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں عذاب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ایسی جگہوں کے سلسلے میں یہ رہا کہ آپ وہاں سے جلدی سے گزر جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بھی جو سفر ہوا، اس میں جو سفر نامہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ مل جائے تو اس کو سب کو، جانے والوں کو سب کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس میں حضرت نے لکھا کہ ہم لوگ جب ڈیڈ سی پہنچے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر رکیں، لیکن لوگوں کا اصرار تھا تو ہم خاموش ہو گئے، اور میں نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم جلدی سے نہیں گزر سکتے تو کم از کم یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔
کچھ لوگ جو ہے نہائے بھی، اور مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں نہائے تھے، ان کی بات پر ہم نے بھی عمل کیا۔ میرے ساتھ اس قافلے میں تقریباً 3 علماء اور حفاظ تھے 4، تو ہم لوگ جو ہے، اور ساتھیاں بھی ہماری بات سن کے بہت سارے لوگ نہیں نہائے، کچھ لوگ جو ہے نہائے۔ دوپہر کا کھانا بھی وہیں ہوا، کھانا بہت اچھا تھا۔ اصل میں پورے سفر میں جو کھانا ملتا ہے، ہم حیدرآبادی ہے اور حیدرآباد کا کھانے کا ایک مزاج ہے، اس طرز کا تو کھانا پوری دنیا میں نہیں ملتا، اور یہ 3 ممالک میں بھی جو ہے ذرا مشکل ہے، ہم کو اس لائن سے بھی تھوڑا سا جو ہے انگیز کرنا پڑے گا، اور ہم کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ملے گا، لیکن میری اپنی ذاتی جو ہے تحقیق یہ ہے کہ وہ جو کھانا وہاں پر ملتا ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، یعنی مسالے نہیں ہوتے اس میں، تیل نہیں ہوتا اس میں، اکثر گوشت بھنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ کے کہ یہ مفید چیز ہے اور میرے لیے یہاں پر اس وقت یہی نعمت ہے اللہ کی جانب سے، تو پھر آدمی آرام سے کھا لیتا۔ کئی ایٹم ہوتے ہیں، بھاری کا کھانا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو چیزیں ہم کو پسند ہے وہ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہاں یہ 3 ممالک، جارڈن، فلسطین اور مصر، یہ ہے تو مسلم ملک، اور حکمراں بھی دونوں ملکوں کے تو مسلمان ہیں، اور فلسطین چونکہ اس کو اسرائیل بنا دیا گیا یہودی ہے، لیکن مسلمانوں کی چھاپ آج بھی وہاں پر باقی ہے۔ یہ تینوں ملکوں میں جن ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے وہ ہوٹلیں انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور وہاں جا کے ہم کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے دینی مزاج والا جو آدمی ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا متاثر ہوتا، اس لیے کہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے دور رہتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد چونکہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے، ہر قوم کو سامنے رکھ کے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، اس کو ہم کو تھوڑا سا انگیز کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال جو ہے ہم لوگ وہاں گئے، پھر وہاں سے ڈیڈ سی گئے، پھر وہاں سے جو ہے ہم لوگ واپس ہوئے اپنے ہوٹل کو، اور رات میں وہاں پر قیام کیا۔ اب دوسرا دن جمعرات کا دن تھا، اور ہماری پہلے سے ہی یہ رائے تھی شریف صاحب کو کہ جمعہ کے دن ہم کو فلسطین نہ لے جایا جائے، اگر ہم کو جمعہ پڑھوانا ہے وہاں پر تو جمعرات کے دن ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے، تاکہ جمعرات کی شام تک ہم فلسطین پہنچ جائے، دوسرے دن پوری سہولت کے ساتھ جو ہے ہم مسجد اقصیٰ پہنچے اور کچھ وقت وہاں گزارے، نماز جمعہ ادا کریں۔ اسی پروگرام کے مطابق صبح ہم کو 7:30 بجے ناشتے کے بعد وہاں سے جو ہے بس میں سوار کر کے لے جایا گیا، اور ہم فلسطین کے بارڈر پہ پہنچے۔ اس درمیان میں جارڈن میں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں، تو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہوئی، جیسے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غالباً پوتے یا پڑ پوتے تھے، اور بعد میں نبی بنائے گئے۔ بنی اسرائیل کی قیادت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ ہی کرتے رہے۔ ان کا ایک معجزہ بھی ہے کہ ان کی دعا کی وجہ انہوں نے اللہ سے مانگا ایک جنگ کے دوران میں کہ سورج کو اللہ روک دے، تو رک گیا سورج، غروب نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال ان کی زیارت ہوئی، ہر جو ہے مقبرے کے بازو میں جو ہے بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہے، بہرحال وہاں پر ان کی زیارت ہوئی۔ اس سے آگے چلے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پر مدفون ہے، ان کی بھی زیارت ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پر ہے، اگر وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ وہاں پر لے جاتے، نہیں تو جو ہے اس کو چھوڑ کے پھر ہم آگے بڑھ جاتے۔ بہرحال ہم چلتے چلاتے تقریباً دوپہر میں ہم لوگ جو ہے بارڈر پر پہنچے اسرائیل کے۔ اریحا غالباً جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر یہ بارڈر ہے، اس کو جریکو، تورات میں اس کا نام جریکو ہے، اب وہ لوگ وہاں پر گائیڈ وغیرہ بھی جریکو بولتے رہتے۔ بہرحال وہاں سے گزر کے ہم جو ہے جہاں پر باضابطہ ہماری کو چیکنگ ہونے والی تھی وہاں پہنچے بارڈر پہ۔ عام طور سے اس بارڈر پہ چیکنگ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ تفتیش ہوتی ہے اور ستایا جاتا ہے، اور ایسا جو ہے تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آ رہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ شریف صاحب کا بھی کہنا تھا کہ میرے کئی سفر ہوئے اور ہمیشہ جو ہے میں یہاں پر جو ہے جھیلا یہ سب کچھ، لیکن پہلا موقع ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو سب کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال تحقیق تفتیش ہوتی ہے، گائیڈ جو ہم کو ایسے موقع پر ہدایتیں دیتے ہوئے وہاں پر لے جاتا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، اس لیے کہ ہم کو اب تک صرف اپروول ملتا، وہاں پہنچنے تک ہم کو باضابطہ جو ہے ویزا نہیں ملتا اسرائیل کا، بلکہ ہمارا اپروول ہوتا کہ بھئی آپ کو آنے کی اجازت ہے۔
اس کے باوجود ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس بارڈر پہ چیکنگ کے وقت اگر سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں سے واپس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا لیکن سننے میں ایسا آتا. بہرحال ہم لوگ وہاں پر پہنچے, بہت سختی کے ساتھ جو ہے سامان چیک ہوا, پھر وہ جو ہے بیلٹ پہ اندر چلا گیا, پھر ہماری چیکنگ ہوئی, اسکیننگ ہوئی, اور آگے جو ہے کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد ہمارے پاسپورٹ لے کے وہ چیک کر کے جو ہے پھر ہم کو ویزا پرمٹ دیا گیا. اس پورے سفر میں اسرائیل کا کوئی اسٹامپ یا ویزا کی کوئی کاپی ہمارے پاسپورٹ پہ نہیں لگی. ہم بغیر اسٹامپ کے, بغیر اس کے ہی جو ہے پورا سفر کر لیے. اور شاید اتنے جھمیلے جو ہے یہ اسی لیے جو ہے کرواتے ہیں کہ پاسپورٹ محفوظ رہے ان کے ویزا سے یا ان کے اسٹامپ سے. تو بہرحال وہاں پر ایک پرمٹ دیا گیا, چھوٹا سا ٹکڑا پیپر کا, اس میں جو ہے ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی کہ یہ اتنے دن آپ کو اسٹے کا جو ہے چاہ سے یہ ڈیٹ گزارے, اب یہ ڈیٹ کو وہاں سے واپس نکل جانا ہے. عام طور سے 3 دن کا یہ لوگ لیتے, 3 دن کا جو ہے ہمارا بھی تھا. بہرحال وہاں سے ہم پار کر کے جیسی جو ہے جارڈن کے بارڈر پر تک جو ہے جارڈن کی بس اور گائیڈ ہمارے ساتھ تھا. جیسے ہم لوگ وہاں پر اترے تو بس اور گائیڈ وہاں سے ہم کو رخصت کر کے چلا گیا. اور یہ مراحل سے ہم گزر کے جیسے اسرائیل میں جو ہے داخل ہوئے تو وہاں پر جو ہے فلسطینی گائیڈ بھی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا اور بس بھی موجود تھی. بہرحال سب نکلنے کے بعد اس میں سوار ہوئے اور وہاں سے نکلے. وہاں سے نکل کے جو ہے ایک جگہ جا کے ہمارا کھانا وانا ہوا. اس کے بعد ہم سیدھے وہاں سے, چونکہ ابھی وقت تھا, دن باقی تھا, اس لیے فلسطین پہنچے. فلسطین پہنچنے کے بعد جو ہے ہم ہوٹل پہ نہیں گئے بلکہ ہماری بس کو الخلیل پر لے جایا گیا, جس کو یہودی جو حبرون کہتے ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کی زوج محترمہ, ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کی بیوی, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی اہلیہ, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, یہ پورے جو ہے ایک ہی جگہ پر مسجد کے اندر نیچے انڈر گراؤنڈ میں ہے اور اوپر اس کی علامتیں ہیں. بہرحال وہ محلہ جو ہے کرفیو زدہ تھا اور سنا یہ گیا کہ ہمیشہ اکثر ویسے ہی رہتا ہے. فلسطینی رہتے ہیں وہاں پر لیکن بالکل سناٹا, اور جگہ جگہ جو ہے یہودیوں کی پولیس اور اسرائیلی پولیس, لیڈیز اور جینٹس ہوتے ہیں, بہت سختی کے ساتھ جو ہے چیک کرتے ہیں. اور انہی کی جو ہے چیک پوائنٹ سے گزر کر ہم وہ مسجد میں, پہاڑی پر وہ مسجد ہے, اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہوتی ہے, نماز کا موقع ہوتا ہے. بہرحال وہ سب کرتے ہوئے انہی گلی کوچوں سے واپس آ کر پارکنگ میں جہاں بسیں ٹھہرائی گئی تھی وہاں پر ہم سوار ہو کے پھر وہاں سے نکلے. تو تقریباً رات میں 8:30 بجے یا 9 بجے جہاں پر ہمارے لیے ہوٹل کا انتظام تھا, وہ جو ہے بیت اللحم ایک محلہ ہے, اور وہ عام طور سے پرسکون ہوتا ہے. وہاں پر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, تو وہاں پر اکثر ہوٹلیں لی جاتی ہے. وہ ہوٹل میں ہمارا قیام تھا, وہاں پہنچایا گیا. بیت اللحم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. بہرحال وہاں ہوٹل میں ہم نے رات میں قیام کیا. دوسرا دن جمعہ کا نکلا تو ہمارے لیے خوش بختی کا دن تھا, اس لیے کہ وہ مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے ہم کو وہاں سے جانا تھا. بہرحال صبح میں 7:30 بجے اپنے ہوٹل سے ہم لوگ ناشتے کے بعد نکلے. تو چونکہ ابھی جمعہ کے وقت میں کافی ٹائم تھا, اس لیے اس سے پہلے کچھ زیارتیں اطراف کی جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اطراف میں جو ہے وہ کرا دی گئی ہے. جیسے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل زیتون کہا جاتا ہے, اس پہاڑ پر حضرت سلمان فارسی کی بھی جو ہے مزار ہے اور وہیں مقبرہ ہے. وہ وہیں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا, اس کی بھی زیارت ہوئی. اور وہیں پر ایک چرچ ہے, اس پر جو ہے تورات وہاں پر لکھی ہوئی ہے, وہ بھی بتایا جاتا ہے. اور سب سے حضرت سلمان فارسی, یہ حضرت رابعہ بصریہ کا بھی وہاں پر جو ہے مزار ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کی مزار ہے. بہرحال اس طرح, اور وہ اونچے پہاڑ پر ہے, اور وہاں سے جو ہے مسجد اقصی, گنبد صخرہ, بیت المقدس, اس کے آزو بازو کا علاقہ بالکل صاف نظر آتا ہے. اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا پورا جائزہ, اور گائیڈ ہم کو وہیں سے نشاندہی کرتا ہے کہ بھئی وہ مسجد اقصی ہے, اس کے بازو میں مسجد براق ہے, ادھر مسجد مروانی ہے, اور ادھر جو ہے قبۃ الصخرہ ہے. وہاں سے جو ہے بتا دیا جاتا ہے, اس سے سہولت ہوتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کے سمجھنے میں. بہرحال 1-2 گھنٹے تک ہم یہ کرتے رہے, معلوم کیے کہ جمعہ کا وقت کب ہو رہا اور کب جو ہے نماز
جو ہونے والی ہے تو 11:40 پر وہاں پر وقت ہو رہا تھا. ہم 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے پھر بس میں سوار ہو کے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کے قریب ہے پارکنگ میں بس رکا کر جو ہے جگہ جگہ اسرائیلی پولیس ہوتی ہے، چیک ہوتا ہے. وہ ہونے کے بعد ہم بیت المقدس ایک فصیل بند شہر ہے. فصیل چاروں طرف سے بہت بڑی اونچی دیوار ہے اور 5-7 گیٹ ہیں اندر داخل ہونے کے. بس انہی گیٹوں سے گزر کر ہم بیت المقدس میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کو یروشلم کہتے ہیں لوگ. تو بہرحال ہم اس سے گزرتے ہوئے جگہ جگہ پولیس کے اس سب مراحل سے گزرتے ہوئے ہم جو ہے اندر پہنچے تو مسجد اقصیٰ کا احاطہ شروع ہوا. مسجد اقصیٰ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 35-36 ایکڑ پر جو ہے ایک علاقہ ہے. درمیان میں اس کے جو ہے قبۃ الصخرہ ہے اور اس کے اندر ایک چٹان ہے. اس کے اوپر جو ہے گنبد وغیرہ سب بنا دیا گیا ہے اور جو نظر آتا اس کے اندر جو ہے چٹان ہے اس کو صخرہ کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے صخرہ کہا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو وہیں سے جو ہے آسمانوں کا سفر ہوا تھا اسی چٹان کے اوپر سے. تو اس کے اوپر ایک سنہری گنبد ہے بہت عالیشان، وہ بالکل صحن کے بیچ میں ہے. اس کے سامنے جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، وہ اوپر بنی ہوئی ہے. اس کے اصل وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ تو اس مسجد کے نیچے انڈر گراؤنڈ میں ہے اور نماز سے پہلے ہم لوگ مسجد اقصیٰ کے انڈر گراؤنڈ میں اندر جا کے پورا دیکھ لیے. وہیں پر جو ہے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا اور وہاں پر جو ہے زیارت کا بھی موقع ملا. اصل مسجد اقصیٰ اندر ہے اور وہیں پر جو وہ کالم ہے وہ پلر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے بنائے. تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. وہیں پر حضرت مریم علیہ السلام بھی رہتی تھی، وہ جگہ بھی ہے. بہرحال اس کی زیارت کر کے ہم اوپر آئے. خطبہ شروع ہوا، اذان ہوئی جمعہ کی. ہم مسجد میں اندر داخل ہو گئے، صف میں بیٹھ گئے، خطبہ سنے. اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ سے فراغت کے بعد نماز عصر بھی جو ہے جماعت کے ساتھ ہوئی. جو لوگ وہ جو ہے مسافر تھے ان کے لیے جمع بین صلاتین کا اعلان ہوا تو ہم لوگ بھی اس سے فارغ ہو گئے. بہرحال اس کے بعد اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے رائٹ سائڈ کو یعنی حی علی الصلاۃ کی جانب ایک عمارت ہے، وہ جو ہے مسجد براق اس کو کہا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو جہاں پر اپنا براق باندھے وہاں پر اور بازو ہٹ کر جو ہے آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی. وہ جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے انڈر گراؤنڈ میں، اس کو نیچے اترنا پڑتا ہے. بہرحال وہ مسجد براق کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی ہم کو پہنچنے کا موقع ملا اور 2 رکعت نماز ہم نے ادا کی. نماز کے بعد جو ہے مسجد مروانی ہے بازو میں، وہ بھی زمین دوز ہے یعنی سلار میں ہے، وہ اوپر نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے اور کافی بڑی مسجد ہے. اور اسی کے کونے میں جو ہے تھوڑا سا اوپر چڑھنے کے بعد ایک حجرہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہیں پر رہتی تھی. اور زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی وہیں پر قبول ہوئی. جب وہ زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم کے جو ہے خالو تھے اور ان کے والدین کے انتقال کے بعد جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی پرورش کر رہے تھے. تو ان کو دیکھ بھال کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو اس وقت انہوں نے اس کے حوالے سے دعا کی، اے اللہ آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، کیا مجھے اس بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتے؟ اس وقت تک ان کو اولاد نہیں تھی. بہرحال بعد میں اللہ نے وہ دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی بشارت ہوئی. تو بہرحال وہاں پر لا اولاد لوگوں کو جو ہے اسی حوالے سے دعا کرنی چاہیے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی لکھا اور اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر بتائے تو بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ کے دعا ہوا کرے. بہرحال وہ موقع بھی ملتا. اس کے بعد ہم باہر نکلے، کچھ ضروری زیارتیں اندر کی تھی، وہ گائیڈ ہمارے کو جو ہے کراتے ہوئے تقریباً 3:30-4 بجے ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا. یعنی ہم لوگوں کو لے کے گائیڈ باہر نکل گیا، اس لیے کہ دوپہر کا کھانا بھی کھانا تھا اور جو ہے اور دوسری زیارت میں بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہاں پر چرچ بنا ہوا ہے تو وہاں پر بھی پہنچنا تھا. بہرحال ہم وہاں سے نکلے اور ہم کو جو ہے وہاں پر ہوٹل میں لے جا کے کھانا کھلایا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے بیت اللہ پہنچے.
اور وہاں پر جو ہے حضرت ایک چرچ ہے بہت بڑا بنا ہوا، اور اس چرچ میں اندر جو ہے نیچے انڈر گراؤنڈ میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بتلائی گئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر شام ہو گئی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، ہم لوگ نماز پڑھے، اس کے بعد ہم کو ہوٹل تک پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک دن کا موقع ملا صرف۔ دوسرے دن ہمارا سفر مصر کا تھا۔ رات گزارنے کے بعد صبح ہم لوگ جو ہے ناشتے کے بعد بس میں سوار ہوئے اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ تو راستے میں جو ہے غالباً اس وقت یا بیت المقدس پہنچنے کے بعد یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بھی لے جایا گیا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا مقبرہ بھی ہے، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے۔ وہاں بھی لے جایا گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام پر لے جایا گیا۔ بہرحال یہ سب زیارتیں وہاں پر ہوئی۔ اس کے بعد ہفتے کا دن تھا سنیچر کا، اور ہماری روانگی کا وقت تھا وہاں سے تیسرا دن تھا یہ، اور تین دن کے ہی ہم کو پرمٹ اور ہم لوگ جو ہے وہاں سے نکلے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سفر ہے بس کا یہاں سے یعنی فلسطین سے مصر کو پہنچنے کا، یہ تھوڑا سا تھکا دینے والا ہے۔ ہم جو ہے بارڈر پر پہنچے، تابا بارڈر اس کو کہا جاتا ہے۔ فلسطین اور مصر کا جو بارڈر ہے اس کو تابا کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہم جو ہے جی مفتی صاحب کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی، میوٹ ہو گئے مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جب وعلیکم۔ چرچ میں گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کیا چرچ میں پڑھائے مفتی صاحب؟ ہاں یہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ چرچ کے باہر مسجد ہے، چرچ سے باہر نکلیں گے آپ تو ایک مسجد ہے اس میدان میں، وہاں پر جو ہے نماز پڑھے، چرچ میں نہیں پڑھے، چرچ میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی تو بہرحال جو ہے وہ تابا بارڈر کا سفر بہت تھکا دینے والا ہے۔ آدمی لوگ جو ہے تھک جاتے، ہم کو بہرحال تھکنے کے لیے ہی گئے، تھکیں گے نہیں تو پھر یہ سب چیزوں کی زیارتیں کیسی ہوں گی۔ پھر راستے میں جو ہے تابا بارڈر پہنچنے سے پہلے وہ بستی سے بھی گزر ہوتا جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اس کو سدوم کہتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی روک کے تھوڑا سا بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم تابا بارڈر پہنچے تو یہ جیسے انٹر ہونے کے لیے بہت ساری تفتیش ہوتی ہے، یہاں سے نکلنے والوں کی بہت سخت تفتیش ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ہم کو بارڈر کراس کرنے کے لیے پیدل اپنے لگیج کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ وہاں پر پہنچے، پھر چیکنگ ہوئی، ہماری تو بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمان نے بھی اپنا تجربہ لکھے کہ بہت سخت ترین انداز پر وہ لوگ پیش آتے، اور وہاں پر بھی بہت عجیب غریب قسم کی جو ہے چیکنگ ہوئی۔ بہرحال ہمارے ساتھ تو اتنا نہیں ہوا، ایک دو ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ ہوا، باقی ہم لوگوں کو جو ہے ایک گھنٹے میں ہم لوگ وہ پار کر کے بارڈر کراس کر کے جو ہے مصر میں داخل ہو گئے۔ تابا بارڈر پر جیسے ہم لوگ یہاں سے ادھر گئے تو پہلے سے انتظام ہوتا ہے، بس بھی موجود ہوتی ہے، اور مصر کا گائیڈ بھی موجود ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہم مصر میں داخل ہوئے تو پھر سیکورٹی میں آ جاتے، پولیس کی ایک گاڑی بھی موجود ہوتی ہے جو ہم کو لے کر جو ہے قاہرہ تک پہنچتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ بہرحال تابا بارڈر پہنچے تک ہم جو ہے 2:30 بج گئے، 4 بج گئے، وہاں سے ایک آدھا گھنٹے کے سفر پہ جو ہے سمندر کے کنارے سمندر ہے، وہ ڈیڈ سی ہے، بحر احمر بھی ہے۔ بہرحال وہاں پر جو ہے ریسارٹ ہے، وہاں پر ہمارے قیام کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے، اور وہیں پر کھانے وانے کا نظم ہوتا ہے۔ ہم کو رات وہیں گزارنی پڑتی ہے، اس لیے کہ رات کا سفر مصر میں نہیں کیا جا سکتا، وہ دوسرے دن اس کا جو ہے احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہاں رات میں یہ سفر نہیں کر سکتے۔ بالکل پہاڑی علاقہ اور جنگل، اور دور دور تک کوئی جو ہے آدمی نظر نہیں آتا، اور پتہ نہیں کیا قصہ ہے وہاں پر، پولیس کی گاڑی ہمارے ساتھ ہوتی ہے حفاظت کے لیے۔ تو ہم رات میں وہاں پر ہم نے قیام کیا تابا پہ، اور صبح وہاں سے ناشتے کے بعد 7:30 بجے نکلے۔ تو یہ سفر بھی قاہرہ کا، تابا بارڈر سے قاہرہ کا سفر بھی صبح میں شروع ہوتا ہے،
تو تقریباً 8-9 بجے رات میں 10 بجے ختم ہوتا ہے. اور یہ سفر ہی ہمارے لیے ضروری ہے. اب لوگ ہمارے ساتھ یہ کرتے کہ اتنا لمبا سفر بس سے کرنے کے بجائے فلائٹ سے کر لیتے. فلائٹ سے کرے تو یہ جو سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے. مثال کے طور پہ صبح نکلے ہم لوگ تقریباً 10-11 بجے مصر میں وہ کوہ طور پر پہنچے. اس سے پہلے صالح علیہ السلام کی بستی بتائی گئی, ہارون علیہ السلام کی بستی بتائی گئی. اب پرانے جو ہے باقیات مکانات کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی بتایا گیا. بہرحال ایک جگہ اتار دیا جاتا ہے, پھر وہاں سے پیدل چلنا پڑتا ہے کوہ طور پر. وہ کوہ طور پر جہاں پر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے تکلم کیا, جو ہے وہ شرف جو ہے سے نوازا, تو اس جگہ پہ تو اب ایک چرچ بنا ہوا ہے, بالکل پہاڑوں میں ہے وہ. وہاں تک پیدل جانا پڑتا ہے یا پھر جو ہے وہاں ٹیکسیاں چلتے ہیں. وہ ڈالر جو ہے $1 $2 لے کے وہ لوگ بٹھا لیتے اور وہ اس سے جو ہے نا پہنچتے وہاں پر. عام طور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہوتا ہے اور چڑھاؤ ہو جاتے وقت. بہرحال اکثر لوگ جو ہے وہ ٹیکسیوں سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. وہ بارڈر ہے, وہ جو ہے نا ایک چرچ بنا ہوا ہے, اس کے بازو ایک درخت ہے. اس درخت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی اور وہ آگ لانے کے لیے بیوی کو وہاں پر چھوڑ کے گئے تو وہ درخت کے پاس ہی وہ آگ جل رہی تھی. وہ درخت کے بارے میں وہاں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سوکھتا ہے اور جیسی پوری طرح سے سوکھ جاتا ہے تو پھر نئے کوپلیں نکل کے آتی ہے. بہرحال اسی زمانے کا وہ درخت ہے, لوگوں کا کہنا ہے, واللہ عالم. بہرحال وہاں چرچ ہے جہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. تو دونوں طرف پہاڑ ہے, بیچ میں کھائی ہے, اس سے ہم جاتے ہیں. اور آگے جانے کے بعد یہ دونوں طرف کے پہاڑ تھوڑے سے لال کلر کے ہیں, لیکن آگے جو پہاڑ نظر آتا ہے وہ کالا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اسی پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام ضد کر رہے تھے, ربی ارینی میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور اللہ پاک سمجھا رہے تھے کہ لن ترانی, تم دیکھ نہیں سکتے. لیکن جب بہت زیادہ ضد ہوئی تو اللہ پاک نے جو ہے وہاں بلا کے اپنی تجلی ظاہر فرمائی. قرآن پاک میں تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ پہاڑ اچانک جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پہاڑ پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہوتا اتنا. اس کے لیے مستقل سفر کر کے جانا پڑتا ہے, تب جا کے وہ جو ہے چڑھ سکتے ہیں ہم پہاڑ پہ. لیکن دور سے نظر آتا اس کا کلر بالکل کالا ہے, ایسا جیسے کہ کوئی چیز جل جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جلی ہوئی چیز ہے, تو ویسا وہ پہاڑ کا. بہرحال وہیں پر ہمارے جو بچڑا بنایا تھا وہ جو ہے وہ جگہ بھی سنا وہیں پر ہے, قبرستان ہے. اب دور ایک بستی نظر آتی ہے, ان لوگوں کا تازہ قبرستان ہے وہ. بہرحال یہ سب مراحل سے گزر کے ہم لمبا سفر کر کے جب قاہرہ پہنچے تو اس وقت جو ہے شام ہو چکی تھی. پھر ہم کو ہوٹل میں لے جایا گیا اور ہوٹل میں ہم نے وہاں پر قیام کیا, کھانا بھی وہیں تھا. اور اس کے بعد راستے میں بہت ساری چیزیں, دوپہر میں ایک جگہ کھانا کھلایا گیا, وہ بحر حمر سے ہوتے ہوئے گزرے ہم. اور ایک سوئس کنال ہے تو اس کے لیے نیچے سے ایک ٹنل بنا ہوا ہے, اس میں سے جو ہے ہو کے گزرنا ہوتا ہے. بس اس کے اندر سے گزر کے 2 کلومیٹر کا وہ سفر ہے, اس سے گزر کے آگے بڑھتی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں بتاتے ہوئے مصر ہم گئے. اس کے بعد 4 دن ہمارا وہاں پر قیام رہا. اور 4 روزانہ جو ہے صبح بس میں سوار کرایا جاتا تھا ناشتے کے بعد, دوپہر میں کہیں پر کھانا ہوتا تھا. جامعۃ الازہر بھی ہم وہاں پر گئے. ایک دن جو ہے وہ احرام مصر بھی گئے اور وہ میوزیم بھی گئے جہاں پر فرعون کی نعش ہے. وہ اس وقت جو ہے کہ جتنی نعشیں تھیں وہ سب وہاں پر رکھی ہوئی ہے. طے نہیں ہے کہ اس میں فرعون کون ہے, لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جو کچھ لکھا ہے اس کے تناظر میں ہم نے وہاں پر چیک کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک نعش ایسی ہے جس کو بال بھی ہے اور وہ اتنا کالی نہیں ہوئی, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی جو ہے فرعون ہے. بہرحال وہ ایک میوزیم ہے, دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے, سنا وہاں مفتی بھی لے صاحب کی جائے. آواز پھر رک گئی. نہیں آ رہی مفتی صاحب. جی. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اسکندریہ ایک شہر ہے وہاں پر, وہاں پر بھی جو ہے کچھ بزرگوں کی مزاریں ہیں. اور وہ شہر جو ہے پرانا شہر ہے بہت, سمندر کے کنارے واقع. وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک کا بمبئی شہر کے جیسا وہ محسوس ہوتا ہے.
वहाँ पर जो है मज़ारात भी है और जो है खाना वाने का नज़म वहीं होता है, और आम तौर से उस शहर में जो है थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है। वो शहर ज़रा समझ में भी आया। बहरहाल जो है वहाँ पर ये बस वाले बाद में खरीदी के लिए जो ख्वाहिशमंद होते हैं उनको लेके भी जाते हैं। एक शॉपिंग मॉल में ले गए थे, बहुत हिसाब से वहाँ पर चीज़ें मिली। बहरहाल जो है इस तरह से हमारा मिस्र का सफ़र भी जो है 4 दिन का मुकम्मल हुआ। बहुत सारी चीज़ें, वो मस्जिद मोहम्मद अली भी ले जाया गया, जामियतुल अज़हर भी हम लोग गए, वहाँ पर भी ले जाया गया। उसके सामने एक मस्जिद है और वहाँ पर एक मज़ार है, एक सेपरेट इलाका है, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनका सर अलग कर दिया गया था। बाद लोगों का कहना ये है कि वो सर वहाँ पर लाके दफनाया गया, वल्लाहु आलम। बहरहाल बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है फ़ातिहा भी पढ़ते हैं, मस्जिद है बहुत बड़ी। जामियतुल अज़हर भी सामने ही है, पुराना। अब नया तो पता नहीं कहाँ पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन पुराना अभी इमारत वहाँ पर बाकी है। पढ़ने-पढ़ाने का निज़ाम भी वहाँ पर चल रहा है। कुल्लियतुश शरिया की क्लासेस वहीं पर है, आलिम बनने के। बहरहाल इसके अलावा जो है एहराम मिस्र भी हमको ले जाया गया। वो फ़ोटो में नज़र आता तिकोनी जो है पुरानी पत्थरों की बनाई हुई इमारतें हैं बहुत बड़ी-बड़ी। तो बहरहाल वहाँ पर भी ले जाया गया। वो इलाका भी देखने का और वो इमारतें देखने का मौका मिला। इस तरह से जो है ना पूरा सफ़र हमारा मुकम्मल हुआ। 2-4 बातें ज़हन में ये रखना इस सफ़र में कि वो है तो मुसलमानों की ममालिक, लेकिन मग़रिब ज़दा हो गए, कल्चर बदल गया। इसलिए सय्याह भी जो आते हैं वहाँ पर सुना होटलों में इधर-उधर रहने के लिए, तो शायद क्रिश्चियंस ज़्यादा आते हैं और मुसलमान बहुत कम जाते। तो उनको सामने रखते हुए वहाँ पर जो है होटलें डिज़ाइन की गई है। हर कमरे में अटैच होता है, बाथरूम होता है और उसमें पानी का भी जो है सहूलत होती है। लेकिन तहारत लेने के लिए जैसे हमारे अपने ममालिक में वो शावर होता है, प्रेशर होता है, वैसे वहाँ पर नहीं होते। तो मैं गौर किया हर जगह ऐसे ही होता है। वो मैं गौर किया कि भई ऐसा क्यों? जबकि तहारत के लिए पानी मौजूद है तो वो रखना चाहिए। तो शायद वहाँ के लिबास-उबास में देखने में ये आया कि पूरे जीन्स पैंट पर होते हैं और तहारत का कोई शायद उनको पासो-लिहाज़ नहीं होता। खड़े होकर जो है फ़ारिग होते हैं तो पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो बात ज़हन में रखकर जो है पानी का वैसा नहीं रखा गया है इंतज़ाम। अलबत्ता बैतुल ख़ला से फ़ारिग होने के बाद वो जो है यानी एक वो होता है, अंदर ही एक प्रेशर होता है, उसको वाल्व खोलने के बाद वो प्रेशर अंदर ही अंदर से जो है साफ़ कर देता है। इसलिए जो है ऊपर से शावर वो लोग कहीं पर भी रखे 80% होटलों में, और दिन भर हम जो है जहाँ-जहाँ जाते हैं मसाजिद में भी वहाँ पर जो तहरत खाने बैतुल खलाएँ हैं, वहाँ पर भी जो है यही कैफ़ियत है, पानी जो है मैं रहने के बावजूद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी राय ये है कि हम जाते वक़्त अपने सामान में एक जग जो है ज़रूर साथ में रख लें, ताकि वो हम्माम में इस्तेमाल हो सके। और दूसरा जैसे ही हम अपनी बिल्डिंग से निकल कर जो है ज़ियारतों को जा रहे हैं, दिन भर सफ़र होता है, तो ऐसे में टिश्यू पेपर का जो है बंडल या तहारत लेने के लिए पाकी वगैरह की जो चीज़ें हैं, वो भी हम अपने जेब में साथ में रख लें ताकि जो है तहारत की सहूलत हो। और इस तरह से दूसरी बात ये है कि आमतौर से डॉलर वहाँ पर की अहमियत है। यानी जॉर्डन में भी और फ़लस्तीन में भी उनकी अपनी करेंसी को कम याद करते वो लोग, डॉलर बोले तो जो है ना तैयार हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। फ़लस्तीन में ज़रूरतमंद होते हैं और उसकी अब ज़्यादा वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो हमको देखकर जो है पुरुम्मीद होते हैं कि इनसे कुछ मिलेगा। तो हमको ये चाहिए कि हम यहीं से डॉलर जो है साथ में ले जाएँ, और वो लोग भी डॉलर ही तलब करते हैं, उनकी अपनी करेंसी की बात नहीं करते वो लोग। तो डॉलर साथ में रखें, और एक-एक डॉलर अगर जो हम चिल्लर करा के ले जाएँगे तो उससे बड़ी सहूलत होगी सदका वगैरह में। और मिस्र का जो है जो वो है करेंसी वो पाउंड है। वो हमारे इंडिया के 3 रुपये का वहाँ का 1 रुपया यानी 1 पाउंड है। यानी उसकी 1 पाउंड में इंडिया के 3 जो है रुपये होते हैं। लेकिन उसका वैल्यू नहीं है वहाँ पर, डॉलर के सामने उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए वहाँ पर भी डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने साथ जो है डॉलर साथ में रखें। वैसे खरीदने के लिए तो मेरे अपने हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं है वहाँ पर जो सस्ती हो और नायाब हो, जो हमारे मुल्कों में ना मिलती हो, बल्कि जो है आम चीज़ें हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। तीनों कंट्री भी बहुत जो है महँगे हैं। बहरहाल हमको कुछ निशानी के तौर पर खजूर, ज़ैतून वगैरह सस्ता है।
जैतून फल भी और जैतून का तेल भी मिस्र में भी और जो है फ़लस्तीन में भी, मगर लेकिन डॉलरों में मिलता है। एक दूसरा ये है कि पीने का पानी का बहुत शॉर्टेज होता है, उसकी कदर की ज़रूरत है। वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि हमारे अपने मुल्क में पीने के पानी की कितनी फरावानी है। वहाँ पर जो है पीने इस्तेमाल का पानी तो है, लेकिन पीने का पानी लिमिटेड मिकदार में हमको दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमको खरीदना पड़ता है। तकरीबन $2 कहीं पर $3 का 1 बॉटल पौन लीटर का मिलता है। ये लोग पहले ऐलान कर देते कि भई दिन में 2 बॉटल आपको दिए जाएँगे। खाने वक़्त भी खाना देते हैं, लेकिन वो जो है उतना नहीं रहता, इसलिए हमको एहतियात के साथ जो है पीने का पानी खर्च करना चाहिए। होटलों में जो गोश्त वग़ैरह मिलता है, वो चिकन है, मटन है, ये सब चीज़ें मिलती है और वहाँ के तर्ज से बना हुआ होता है। उसका जो है ना टेस्ट मज़ा जो है यहाँ के जैसा नहीं होता, लेकिन जो है अच्छा होता है मेरे हिसाब से। उसके बारे में हमने शुरू में तहकीक की कि भई ये ईसाई होटल थी, अक्सर ईसाइयों के, यहूदियों के होटलों में ठहराया जाता, मुसलमानों के होटला नहीं है सुना वहाँ पर। तो बहरहाल जो है उन होटलों में अब डाउट हो गया कि भई ये जो चीज़ें गोश्त के लिए इनकी हम खा रहे हैं, ये हलाल है कि हराम है? तो उसकी तहकीक के लिए हमने गाइड मुसलमान होते हैं हर जगह, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भई हम भी मुसलमान हैं, ये हलाल है तो हम खा रहे, हम हराम नहीं खाएँगे, तो आप भी आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी तहकीक हमारे लिए काफ़ी है कि वहाँ का रहने वाला शख्स इत्मीनान के साथ ये हमको बता रहा है कि ये जो है हलाल है, तो हमको भी हलाल समझकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं। बहरहाल ये तफ़सील है जो है टूटी-फूटे अंदाज़ पर जो है आप हज़रात के गोश-ओ-गुज़ार की गई है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक, आप भी दुआ कीजिए कि हमारे इस सफ़र को अल्लाह कबूल फ़रमाए आमीन। और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह आपके होने वाले सफ़र को पैदा फ़रमाए। ये बात अलग है कि सफ़र वैसे भी जो है तकलीफ़दा होता है कहीं का भी हो, लेकिन चूँकि ये नए ममालिक है जहाँ पर हमारा कभी जाना-आना नहीं हुआ, तो उस वजह से मामूली सी तकलीफ़ भी जो है बड़ी लगती है। शेड्यूल वो लोग बना लेते हैं उनके हिसाब से और हम अपनी मर्ज़ी से जो है कहीं पर भी जा नहीं सकते। उनके बनाए गए प्रोग्राम के मुताबिक हमको वक़्त गुज़ारना होता है, उसमें भी थोड़ी-सी जो है तकलीफ़ होती है। इन सब तकलीफ़ों को हम सहते हुए बशाशत के साथ ये सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन ये हमारा सफ़र रूहानी भी बनेगा और अल्लाह के पास इसका जो है अजर भी मिलेगा। आमीन। बस यही चंद बातें। जी, आखिर मुफ्ती दावा साहब हमारे साथियों को कुछ सवालात हैं। जी, जी। जी, शब्बीर साहब आपका सवाल क्या है, पूछिए। हेलो, मेरी हाँ नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं जी, जी। मैं रियाजुल हक बोल रहा हूँ। ये लेकिन ये एज पर्सन के लिए, मोमर लोगों के लिए इतना वो नहीं है मालूम होता है, क्योंकि वो खुसूसन बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन वहाँ जी। कहे जखत भी नीचे नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, नीचे जाना, ये कैसे हो सकता है जबकि चलना ही मुश्किल नहीं, होता है। नहीं। देखिए नमाज़ पढ़ने के लिए तो ऊपर मस्जिद है और हाँ, बाजमात नमाज़ ऊपर की मस्जिद में होती है। अच्छा नीचे जो जाना है तो वो चूँकि हाँ, ज़ियारत की गर्ज़ से जाना है कि असल अच्छा बैतुल मक़दिस जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई वो नीचे है, तो बहुत नीचे नहीं है, उसके लिए आरामदेह सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप अच्छा आराम से चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, जैसे और हम वहाँ किसी तक सिल्लार में जाते हैं, हाँ, यानी बिल्डिंग बनी हुई है, एक मंजिल सिल्लार की है, तो उसमें हम हाँ, लोग जाते हैं, तो बस उसी अंदाज़ पर जाना है अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है वो। जी हाँ। बस से उतरने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ता है? हाँ, बस से उतरने के लिए बस जो है पार्किंग में लगाई जाती, वहाँ से बैतुल मक़दिस यानी में दाखिल होके वो पतले-पतले गलियाँ होते हैं, उससे हाँ मस्जिद तक जाना होता है, तो हाँ, तकरीबन आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर का वो है, चलना। चलना ही पड़ता है। वहाँ अंदर 6 फीट, 8 फीट की गलियाँ होती हैं वो, पुराना शहर अच्छा है वो, अच्छा, तो उसमें उसमें कोई सवारी नहीं होती। अच्छा, ये व्हील चेयर भी नहीं जा सकती? व्हीलचेयर भी साथ में रख लें, जा सकती है, मगर वो पुरानी इमारतें हैं पत्थरों की हाँ, और नीचे ज़मीन पे भी यानी रास्ते में भी पत्थर बिछाए गए हैं। अच्छा थोड़ी-सी तकलीफ होती है, लेकिन जो है व्हीलचेयर भी ले जाई जा सकती है। अच्छा। जी। हमारे शब्बीर साहब का भी यही सवाल था कि जी, जी। वहाँ पार्किंग से कितनी दूर। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि यहाँ के वक्त में और वहाँ के वक्त में कितना फासला है? तकरीबन जॉर्डन और फ़लस्तीन का वक़्त मैं समझता हूँ एक जैसा है, 3.5 घंटे का फ़ासला है। अच्छा, 3.5 घंटे का डिफरेंस है। और हाँ, मौसम के बारे में 3.5 कुछ घंटे का फरमाएंगे फ़ासला है। मुफ्ती साहब? अभी जो मौसम था वो बहुत सख्त सर्दी का था।
यानी जॉर्डन में भी और फलस्तीन में भी बहुत सख्त सर्दी थी। 10 जनवरी को हम लोग गए, 20 को वापस हुए तो बहुत सख्त सर्दी थी। अलबत्ता मिस्र में कुछ थोड़ा सा कम हुआ था, मिस्र उतना ठंडा नहीं था, लेकिन जी, सर्दी थी। और अभी जैसा क्योंकि कि आप आपने लोग मार्च फरमाया, में जा रहे हैं तो उस वक्त भी मौसम मालूम कर ले सकते कि कैसा है। जी मार्च मुफ्ती, मालूम हुआ है कि मार्च जो है वहाँ के सीजन है, वहाँ पर सीजन होता है मार्च में। जी आमतौर से टूरिस्ट जो है मार्च में ही सफर करते हैं उधर। माशाल्लाह। जी। मुफ्ती साहब, एक आम हम लोग जा रहे हैं तो हमको कितने डॉलर रखना चाहिए, एक अंदाजा? मेरे हिसाब से आप एक $100 रख लें। जी $30 तो आपको जो है ये टूर वालों को देना पड़ता है, वो इसलिए कि वो तीनों मुल्कों में जो बस होती है, बस ड्राइवर को और जो गाइड हमारे साथ होता है 24 घंटे रहता है वो गाइड, जी यानी बस में भी रहता है, बिल्डिंग में भी रहता है, खाने के जी वक्त भी रहता है, हर तरह से हमारी रहबरी रहनुमाई करते रहता है। तो उसको टिप देना होता है। जी तो ये लोग पहले ही बता देते कि भाई $30 हर मुल्क में, एक $10 के हिसाब से $30 उनको देना होता है। वो जो भी हमारे साथ रहबर रहते हैं टूर के, वो उनके हवाले करना पड़ता है और वो उनको देते हैं। बाकी जो है अब आप पर है कि आप जो है ना सदका अक्सर जैसे मैं खुद जो है ना जितने ले गया था उसमें से 80% सिर्फ सदक़े की नीयत से ले गया था और सदका भी किया। अब माशाल्लाह। शायद यानी फ़लस्तीन में हुबरून में जो है ना छोटे-छोटे बच्चे घरों से निकल के हमको देख के हमारे पास आते और जो है ना सदक़े का मुतालबा करते रहते। बच्चियाँ, बच्चे बस वही वक़्त रहता, हम जो है फ़ौरन उनको $1-1 देते जाएँ और वो सदक़े का बहुत अहम जगह है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो लोग वहाँ पर परेशान हैं और मुस्तहिक़ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शरीफ साहब हमारे साथ बेंगलुरु से जी, शब्बीर साहब जुड़े हुए हैं। तो जी, शब्बीर साहब का सवाल ये है कि जी, वहां से उनके 3 मेंबर तो अभी हैं, जी, मुमकिन है 5 मेंबर उनके हो जाएंगे। जी। तो उनको उनकी बुकिंग हैदराबाद से होगी या बेंगलुरु से करेंगे? किससे ये सवाल इंटरनेशनल शरीफ साहब? हैदराबाद से हाँ, हैदराबाद से लेकिन बुकिंग होगी क्या? हैदराबाद बेंगलुरु से से इंटरनेशनल स्टेटस मिलना चाहिए ना बैगेज वगैरह रखने के लिए। क्या बेंगलुरु बोला? से बेंगलुरु हाँ, से बेंगलुरु से हैं, 6 मेंबर हैं। जी हमारे बेंगलुरु मुफ्ती आसिफ साहब, जी अभी अपना ग्रुप मेरी राय ये है कि वो बेंगलुरु से हैदराबाद आ जाएँ और यहाँ से साथ में ग्रुप के साथ जाएँ, जी मुफ्ती साहब। इसमें सहूलत है। क्योंकि ये लोग अलग-अलग पहुँचेंगे, तो हाँ वहाँ से एक फ्लाइट में जमा होना उतना आसान नहीं है। कहाँ जी से? शारजाह से। फिर जी वहाँ अगर एक फ्लाइट नहीं हुआ, जॉर्डन पहुँचे तो जॉर्डन में कुछ मराहिल है और जी ये ऑफिस वाले ही हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनसे पहले से उनका एग्रीमेंट होता, हम लोगों के पास जॉर्डन का वीज़ा नहीं रहता। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पासपोर्ट कलेक्ट करके ये लोग उनके हवाले करते, 1 आध घंटा वहाँ इंतज़ार करना पड़ता, वो लोग स्टाम्प लगा के लाते जी वीज़ा का। मुफ्ती साहब। तो अगर हम लोग अलग गए और वो 5 लोग अलग आए तो ये सब मराहिल जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाते। बेहतर मेरी राय ये है कि वो हैदराबाद पहुँचे और हैदराबाद से साथ में सफ़र करें। ठीक है शब्बीर साहब। रियाज भाई, जी सोचना पड़ता है वही, क्योंकि बैगेज जो है डोमेस्टिक लाना पड़ता है यहाँ से हैदराबाद तक, फिर वहाँ से जरा ज्यादा रख सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, 10 किलो का ज्यादा अलाउंस मिलता है, लेकिन आलीशान यहाँ से आरामदेह बसें भी चल रही ना, आरामदेह बसें चल रही बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए। नहीं, लगेज जो है पार्सल कर दीजिए साहब, हैदराबाद को पार्सल कर दीजिए या यहाँ आके कलेक्ट कर लीजिए, 1-2 दिन पहले पार्सल कर दीजिए, बेहतर रहता। हाँ, और शब्बीर फिर भाई, चलने चलाने का मामला है पैदल, और फिर वो व्हील चेयर कैरी करिए आप, हम लोग हैं ना, हाँ व्हील चेयर कैरी करिए, हम हाँ लोग हैं, हमारे साथ मैं हूँ, हाँ, हमारे साथ और साथी हैं। मैं भी फुल सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह व्हीलचेयर के लिए। जी, व्हील चेयर के लिए नवाब साहब हैं। जी व्हील चेयर आसिफ साहब जी जी आसिफ साहब जी जी शरीफ अभी अक्सा में ना आपको इलेक्ट्रिक ये मोटर मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा क्या? तो कुछ बाहर लेकिन वहाँ मिल के लिए जाएगा। मुश्किल होगा, वहाँ के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पथरीली जमीन में जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट सही होता है या नहीं होता। नॉर्मल ले लीजिए, वो भी व्हीलचेयर हैदराबाद में खरीद लीजिए, वहाँ खरीदने की बजाय। शरीफ हाँ भाई हाँ जो बोल रहे हैं वहाँ पे मिल जाएगा, अभी बोल रहे हैं।
हाँ वहाँ पे नहीं नहीं, व्हील चेयर इधर से लेके जाने का, लेकिन उधर अक्सा जाने का और अक्सा से बाहर आने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा अपना हाँ, इधर तक माशाल्लाह माशाल्लाह, पार्किंग। पार्किंग वो भी मिल अपना जाएगी हिसाब उधर। से जो भी खर्चा है वो, हाँ शेयर करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट पे करना हाँ। चाहिए। जी रियाज वो भाई सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ, लेकिन वो पार्किंग के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर मस्जिद अक्सा को पहुंचने के लिए जो जाना का रास्ता है, वो बड़ी गलियां भी हैं और वहाँ पथरीले हैं, वो उसमें वो व्हील चेयर भी जाएगी नहीं जाएगी उसका। नहीं, वहां से बोल रहे हैं ना, पार्किंग में आपको नहीं इलेक्ट्रिक, नहीं, वो गली से वो गलियों से जाने का रास्ता जो है, वो गलियों से जाने में है बोल के बता रहे। बड़ी गलियों में से तकरीबन एक आधा किलोमीटर तक हाँ। तो मस्जिद अक्सा को पहुंचने में लग जाएगा, और उसमें व्हील चेयर जा सकती है नहीं जा सकती वो भी जरा मुश्किल हाँ। है, ऐसा मालूम हो रहा है। जी शरीफ भाई, व्हील चेयर लेके जा सकते हैं। व्हील चेयर के लिए सेपरेट एक ये रहता, और इलेक्ट्रिक जो मोटर है ना, छोटा सा स्कूटर, हाँ, उसमें भी जा सकते हैं अंदर गली से। वो मोटर का व्हील चेयर वहां जाके लेना पड़ता है, कैसा किराए को मिलते हैं? उधर रहता अपन जो हिसाब से वो लोग बोलेगा, वो अपना जो डॉलर रेंट पे मिल 2-3 जाएगा, डॉलर बोलता है वो रेंट पे मिल जाएगा रियाज भाई, जी रेंट पे मिल जाएंगे। रेंट पे मिल जाएगा मोटर वाली व्हील चेयर? हाँ मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि बेंगलुरु से हैदराबाद कैसा आना है आपको, हाँ वो बाकी देखा। मसला तो हल हो गया ना। हाँ वो मैं डायबिटिक हूँ, वो तो वह खाने का जो मसला है, कभी देर हो जा रही है, परेशानी हो रही है, तो जो है क्या करना, यहाँ शुगर से नॉर्मल हो तो जाती है सब आपकी, वहाँ जो सफर ट्रैवल में आपके शुगर जाने नॉर्मल हो के जाएंगे बाद, इंशाल्लाह। जी वहाँ जाने के बाद, हाँ इंशाल्लाह शुगर नॉर्मल हो जाएंगी जी सुबह हो जाएगी जी इंशाल्लाह। अपने साथ भी 80 ईयर ओल्ड एक बंदा था हैदराबाद से, 80 ईयर ओल्ड, वो भी डायबिटिक था। हाँ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, लेकिन जी। थोड़ा तो हम सुबह का नाश्ते के साथ थोड़ा संभाल के रखे तो बस में सिखा सकते हाँ ऐसा। अच्छा, मुफ्ती साहब ये पूछना था कि लेडीज के लिए कैसा वो होता है सफर में? नहीं लेडीज हमारे साथ लेडीज हैं, हाँ कुछ भी नहीं होता, हमारे साथ भी थी लेडीज भी साथ में रहेंगी। हाँ साथ में रहेगी हर जगह। वहाँ जो होटलों में बुकिंग होती है, एक होटल में 2 बेड होते हैं, यानी एक कमरे में 2 बेड होते हैं। अच्छा, और बस में साथ में होती है, मस्जिद अक्सा में साथ में जाते हैं। अच्छा, और सिर्फ मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए, जैसे मस्जिद अक्सा में मर्द हजरात पढ़ते हैं, तो सामने वो जो कुब्बतुस सखरा है ना, उसमें औरतों के लिए इंतजाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई तकलीफ नहीं, कोई मसला नहीं है, औरतें भी साथ में रह सकती। जी आज का प्रोग्राम बहुत गैर मामूली रहा हमारे लिए। मुफ्ती साहब भी और शरीफ भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोग जाने से पहले एक मर्तबा शरीफ साहब फिर एक जूम मीटिंग कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, वो जी किताब जो इंशाल्लाह सफरनामा है, करेंगे। जी रियाज भाई, रहमानी साहब का सफरनामा मिल गया तो अच्छा है, वो एक बार पढ़ लेंगे। हाँ मैं ठीक है, भेज देता हूँ, मैं ग्रुप बनाया हूँ। आप क्या करिए, मेरे नंबर पे आपका नंबर भेज दीजिए। अच्छा मैं एक होली लैंड ग्रुप बोल के बनाया हूँ व्हाट्सएप पे, अच्छा, उसमें पूरी चीजें क्या क्या जाने से पहले पढ़ना है, जैसे आज की मीटिंग है हाँ वो भी मैं डाल दिया था। तो नई नई चीजें, और एक अटलस कुरान बोल के एक किताब है, हाँ अटलस कुरान बोल के उर्दू इंग्लिश में किताब है एक, जी हाँ, तो वो अटलस कुरान भी पढ़ लेना है अपने को। अच्छा तो जाने से पहले मैं जूम की 3-4 मीटिंग लगाने वाला हूँ। डॉक्टर अवेलेबल है? अच्छा, सफर में कोई डॉक्टर रहते हैं? हाँ ये भी पूछना था। हाँ नहीं डॉक्टर नहीं रहते, बाज़ाब्ता अलग से डॉक्टर साथ में नहीं रखते, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ तो डॉक्टर रहते हैं अवेलेबल हर जगह। और वहाँ का मौसम और ग़िज़ा वगैरह ऐसी है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अपने को पसंद नहीं आती वो ग़िज़ा, लेकिन ग़िज़ा जो है मुफीद रहती।
शरीफ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? शरीफ भाई हमारे मैनेजर हैं अल हिंद के, शरीफ भाई के कुछ नहीं एडवाइस। जो मुफ्ती साहब जो बोला वो सब वही मेरे को बोलना था, वो मुफ्ती साहब बोल दिया, और मैं उसे ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है, सब कुछ मुफ्ती साहब बोल दिया। ठीक है, शुक्रिया। मुफ्ती साहब दुआ फरमा दीजिए। जी 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 ठीक है, दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को खताओं को माफ फरमा। अल्लाह हमने जो सफर किया है उसको कबूल फरमा। अल्लाह ये हमारे भाई आपकी निस्बत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर अल्लाह मस्जिद अक़सा का पुरखतर सफर के अल्लाह इरादे किए हुए हैं, अल्लाह इनके अंदर पुख्तगी नसीब फरमा। हर तरह के रोड और रुकावट से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसीबत से होने से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, इनकी हिफाजत फरमा। आफियत के साथ मस्जिद अक़सा में पहुंचकर इबादतें नसीब फरमा और हर तरह की सहूलतों से माला माल फरमा, खैर पैदा फरमा, शर से फरमा। ए अल्लाह बुरी बात से, बुरे राज से, बुरे अंजाम से, बुरे अहवाल से, बुरे नताइज से, बुरे दिल से, बुरे माहौल से उन सब की और हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा गया नसीब फरमा, से ले गया नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद आलिहि व असहाबिहि जी, मैं मुफ्ती साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और शरीफ भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना लंबा प्रोग्राम आपने हमको दिया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो साथी चलने वाले हैं वो इरादे पक्के करें और अपने साथियों को भी तैयार करें। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।